یہاں ڈی جے بھی بجتا ہے. نکاح کرو. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا, ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کس کام میں برکت ہے؟ کیا بولا؟ کس کام میں برکت ہے؟ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کس کام میں برکت ہے؟ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا نکاح کرو, نکاح میں برکت ہے. سبحان اللہ بولے تو ماشاءاللہ. کیا فرمایا؟ نکاح کرو, نکاح کرو, نکاح میں برکت ہے. نکاح کرو, نکاح میں برکت ہے. کس نکاح میں برکت ہے؟ جس نکاح کو نبی کے سنت کے مطابق کیا جائے اس نکاح میں برکت ہے. نبی کے سنت کے خلاف کام کرو گے تو اس میں برکت نہیں. اچھا ایک بات اور مسئلے کی, نوجوانوں سے اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ مومنوں اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو. کیا کہا اللہ؟ بولو بھائی. حوا کی بیٹیوں سے اللہ نے کہا کہ پردے کا اہتمام کرو, کسی غیر محرم کے اوپر میں تمہاری نظریں نہ پڑے. مردوں سے اللہ نے کہا کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو, جب راستہ چلو تو نگاہیں نیچی رہے. کہاں رہے؟ کہ تاک جھانک کرتے رہو گے. کسی کی بہو بیٹی کو دیکھو گے تو تمہاری بہو بیٹی بھی سرکشت نہیں رہے گی. ایک بات یاد رکھنا, یہ عدلہ کا بدلہ ہے. کسی کی بہن کو بری نظر سے دیکھو گے تو تمہاری بھی بہن کو کوئی نہ کوئی بری نظر سے دیکھے گا. یہ بدلہ ہے. ہاں ہم یہ کہتے ہیں کوئی پسند ہے نکاح کر لو. ارے پسند ہے تو بولو نا بھائی, نکاح کر لو. دوسری پسند ہے نکاح کر لو. تیسری پسند ہے نکاح کر لو. ہاں بھائی, چوتھی پسند ہے نکاح کرو. اس کے بعد بھی اگر تمہاری پسند ختم نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب تم کو پسند نہیں, کھجلی کی بیماری ہے تم. لیکن سنو, اب آگے بھی سنو. اللہ کا قرآن کہتا ہے ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع. سورہ نساء کی آیت ہے. اللہ کہتا ہے مردوں کو ایک شادی کرو, 2 کرو, 3 کرو, 4 کرو, لیکن کیسے کرو, کیسے کرو. اس کے بعد جو حکم آیت ہے وہ یہ ہے کہ اگر تم عدل کر سکو, انصاف کر سکو چاروں تینوں دووں کے درمیان میں تب کرو, نہیں تو تمہارے لیے یکی کافی ہے. تمہارے لیے, ارے بولو بھائی, تمہارے لیے یکی کافی ہے. اور سنو, یک کے لیے بھی بتایا اگر تم ایک بیوی کو حلال کمائی کھلا نہیں سکتے ہو, اس کو کپڑا نہیں پہنا سکتے ہو, اس کے بنو سنگار کا انتظام نہیں کر سکتے ہو, بدن میں تمہاری طاقت نہیں ہے تو بیاہ مت کرو. بیاہ پھر کیا کرو؟ ارے تو بیاہ نہیں کرو پھر کیا کرو؟ تو کرو کیا, ایک تسبیح لے لو. کیا لے لو؟ تسبیح لے لو. کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤ, اللہ اللہ کرتے ہوئے مر جاؤ, جھمیلا ختم. اور میری ماں بہنوں سنو, ہم آپ کو بھی پیغام دینا چاہتے ہیں. کوئی لالچی لڑکا شادی کرنا چاہے شادی سے انکار کر دینا کہ ہم جہیز کے خلاف ہیں, ہم جہیز دے کر شادی نہیں کریں گے. وہ آج موٹر سائیکل مانگا ہے, کل کو پھر وہ پیسہ مانگے گا, پرسوں پھر وہ کچھ نہ کچھ مانگتا رہے گا. کب تک دیتی رہو گی میری ماں بہنوں؟ سنو, مذہب اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. مذہب اسلام میں جہیز کا رواج نہیں تھا, جہیز کا رسم نہیں تھا. یہ تو ہندوانہ رواج ہے, رسم ہے. مذہب اسلام میں اس کی رواج نہیں ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے بارگاہ میں صبح حاضر ہوئے تو اللہ کے رسول نے دیکھا کہ دامن میں, حضرت عبد الرحمن کے دامن میں داغ لگا ہوا تھا, عطر کی داغ. عطر, بھائی عطر لگاتے ہیں نا, خوشبو, داغ لگا ہوا تھا. تو اللہ کے رسول نے پوچھا عبد الرحمن یہ کون چیز کی داغ ہے, کس چیز کا داغ ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ عطر کا داغ ہے, رات میں نے نکاح کر لیا ہے اور قربان جاؤ. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا مجھے پتا بھی نہیں ہے. تو عبد الرحمن نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بڑا جلدی میں تھا اور لڑکی والے تیار تھے, میں نے رات میں نکاح کر لیا. کتنا سادہ بنایا نکاح کو کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نکاح کیے, اللہ کے رسول کو خبر نہیں. یہاں ڈی جے بھی بجتا ہے. بہت ضروری ہے. نوجوانوں تباہ کرو, ایک بات یاد رکھو, نبی کے سنت کے مطابق نکاح کرو گے نا تو انشاءاللہ
انشاءاللہ جو اولاد پیدا ہوگی وہ نیک اور صالح پیدا ہوگی، فرما بردار اولاد پیدا ہوگی، وہی بیٹا حافظ قرآن بنے گا، وہی بیٹا عالم دین بنے گا، وہی بیٹا صدقہ جاریہ بنے گا، وہی بیٹا فرما بردار ہوگا، وہی بیٹا تیری خدمت کرے گا، وہی بیٹا تیرے نام کو روشن کرے گا۔ اگر تم نے نبی کے سنت کے خلاف نکاح کیا تو بچہ جو پیدا ہوگا نا وہ لنگڑا ہوگا، وہ اندھا ہوگا، وہ کانا ہوگا، وہ گنگا ہوگا، وہ بہرا پیدا ہوگا، وہ بچہ نافرمان فرما بردار کبھی نہیں ہوگا، وہ بچہ نافرمان ہوگا، اور جب تم بوڑھا ہو جاؤ گے نا یہی بچہ کھٹا میں باندھ کے مارے گا۔ ادھر جہیز چلتا ہے، جہیز شادی بیاہ میں بہت یہ بیماری ادھر بھی ہے تھپا جی۔ اے دنیا والو چھوڑ دو، اے دنیا والو چھوڑ دو عادت جہیز کی، اے دنیا والو چھوڑ دو عادت جہیز کی، اچھی نہیں ہے ریت روایت جہیز کی، سب سے بڑا جہیز ہے اے دوست و دلہن، سب سے بڑا جہیز ہے اے دوست و دلہن، پھر اس کے بعد کچھ نہیں قیمت جہیز کی، پھر اس کے بعد کچھ نہیں قیمت جہیز کی۔ شراب پینا حرام، جوا کھیلنا حرام، زنا کرنا حرام، چوری کرنا حرام، اسی طریقے سے مانگ کر پیسہ لینا، ہاں مانگ کر جہیز لینا حرام ہے۔ مسلمان ہر گناہ کر سکتا ہے، حرام کام نہیں کر سکتا ہے۔ مسلمان اللہ اکبر کبیرہ نماز چھوٹ جائے وہ چھوڑ سکتا ہے لیکن حرام نہیں کھا سکتا ہے۔ قربان جاؤ، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا حرام میں پلنے والا خون جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھ پائے گا۔ انشاءاللہ توبہ کریں گے، نہ جہیز لیں گے نہ جہیز دیں گے۔ کتنے لوگ تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھائیں۔ انشاءاللہ نہ لیں گے نہ دیں گے، جو لے لیے ہیں واپس نہیں ہوگا۔ ارے جو لے لیے ہیں واپس نہیں ہوگا۔ تھپاچی گاڑی جو لیے ہو، اے نوجوانوں توبہ کرو، توبہ کرو، توبہ کرو۔ ایک لڑکا سنسکرت پڑھ کر آیا تھا۔ کیا پڑھ کر آیا تھا؟ سنسکرت پڑھ کر آیا تھا۔ ایک بیٹی والے کو پتا چلا، تمہیں کیا معلوم ہے؟ آپ کو کیا معلوم ہے؟ بیٹی والا لوگ تو کہتے ہیں کہ حضرت کیا کریں، جہیز نہ دے تو بیٹی کی شادی نہیں ہوگی۔ ایسے لالچی لوگ سماج میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ بغیر جہیز کا وہ شادی کرے گا ہی نہیں، کرے گا۔ لیکن انشاءاللہ آپ اپنا ایمان مضبوط کرو، آپ اپنا ایمان مضبوط یہ کرو کہ ہم جہیز نہیں دیں گے۔ انشاءاللہ اگر آپ نے پورا کیا کہتے ہیں کہ ایمان کو مضبوط کر لیا کہ ہم جہیز دے کر شادی نہیں کریں گے، تو اللہ تیرے گھر میں ایسے رشتے کو بھیجے گا کہ جو خود جہیز کا خلاف ہوگا۔ ویسا ایمان مضبوط بنانا ہوگا، ایمان مضبوط ہوگا۔ ایمان کمزور ہوگا تو پھر بڑا مشکل ہے۔ اچھا نوجوانوں ایک بات بتاؤ، جس لڑکی سے آپ کی شادی ہونے والی ہے، جو لڑکی آپ کی بیوی بننے والی ہے، اس کے باپ سے آپ 2 لاکھ روپے لیے تو لڑکی کو پتا چلے گا کہ نہیں چلے گا؟ بھائی پتا چلے گا نا کہ جس لڑکے سے ہماری شادی ہونے والی ہے، جو میرا شوہر ہے، بننے والا ہے، وہ بڑا لالچی آدمی ہے۔ وہ لڑکی تو مجبور ہے، جوان ہے، اس کا باپ شادی کرا دیا، 2 لاکھ اس کے باپ سے لے لیے۔ اب وہ لڑکی کو بیاہ کر کے تم گھر لائے، وہ لڑکی پیر دبائے گی؟ ارے بولو نا، محبت سے پیر دبائے گی، بدن دبائے گی، ماتھا دبائے گی، نٹیے دبا دے گی، بولے جا کوڑیا تو جھمیلے ختم ہے گئی۔ جہیز نہ لو، جہیز
ना लो। एक बात याद रखना, किसी की दौलत से कोई दौलत वाला नहीं बना है, किसी की दौलत से कोई दौलत वाला बना है, किसी के पैसे से कोई पैसा वाला बना है, किसी के माल से कोई माल वाला बना है, कुर्बान जाओ नहीं बना है। तुम लड़की वाला से 2 लाख ले लो, 3 लाख ले लो, 4 लाख ले लो, 5 लाख ले लो, एक बात याद रखना, हराम पैसा रुकता नहीं है, वो जिधर से आएगा उधर ही से निकल जाएगा। ए नौजवानों सुनो, किसी की दौलत पे नजर ना करो, किसी के पैसे पे नजर ना करो, तुम नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करो। लड़की वाला को बोलो मुझे सिर्फ लड़की चाहिए, इंशाअल्लाह अल्लाह ने तेरी तकदीर में अगर दौलत लिख दिया है, वो लड़की तेरे घर में कदम रखेगी, अल्लाह तेरे घर को जन्नत बना देगा। किसी की दौलत से कोई दौलत वाला बना, लेकिन क्या बोलिएगा, तो पेटे नहीं भरता, पेटे नहीं भरता। पैसों चाहिए और सामानों चाहिए, पलंग भी चाहिए, कुर्सी भी चाहिए, साथ ही साथ फ्रिज भी चाहिए। माथा गर्म हो जाएगा, वो फ्रिज में माथा घुसा कर सो रहेगा। तब